الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو يبين أصول أهل السنة والجماعة فقال: ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس ويقدمون هدي النبي صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأثر الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. میرے سامعین کرام، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے اس عظیم رسالے میں اہل السنہ والجماعہ کے معتقدات اور اصول و مناہج کا تذکرہ فرمایا ہے. آپ اس بات کو جانتے ہیں، اور بنیادی عقائد کے بیان کرنے کے بعد آپ اہل السنہ والجماعہ کے اہم ترین اصول و مناہج کا تذکرہ کرتے آ رہے ہیں، جیسا کہ درس کی مطابقت کرنے والے جانتے اور سمجھتے ہیں. آج جبکہ اہل السنہ والجماعہ کے اس اصل کو آپ بیان کر چکے کہ وہ آثار رسول کی اتباع کرتے ہیں،
ظاہری طور پر بھی باطنی طور پر بھی. وہ صحابہ کرام میں کے مہاجرین و انصار میں سے السابقون الاولون کے سبیل کی اتباع کرتے ہیں. وہ وصیت رسول کی اتباع کرتے ہیں کہ جس وصیت میں اصل روح یہ ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت خلفاء راشدین کی اتباع پر آپ نے ابھارا ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنے کی تلقین و وصیت کی ہے. اور ساتھ ہی اہم نقطہ یہ ہے کہ دین میں محدثات، بدعات، اہواء سے اجتناب پر ابھارا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب تک کہ اس پر کتاب و سنت کی دلیل نہ ہو وہ دین نہیں، وہ عقیدہ نہیں، وہ شریعہ نہیں، بلکہ اس کے لیے دلیل چاہیے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کی، ورنہ وہ دین میں اضافہ شدہ امر وہ بدعت ہے، اور بدعت سراپا گمراہی ہے. اس کے بعد شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتاب کی یہ عبارت حد درجہ وقی کہ جس کے اندر اصل شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کے مصادر تلقی کو بیان فرما رہے ہیں، اور جس کو بیان کرتے ہوئے ہی آپ نے کچھ یوں فرمایا: میں آپ کی اس اہم ترین عبارت کی پہلے آج سرسری ترجمانی کر دینا چاہتا ہوں. امید کی آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے. آپ نے کہا کہ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ أَصْدَقَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ. اہل السنہ والجماعہ، فرقہ ناجیہ، طائفہ منصورہ الی قیام الساعہ، یہی تو سلف ہیں، یہی اہل الحدیث ہیں. یہ جانتے ہیں کہ سب سے سچا کلام اللہ سبحانہ و تعالی کا کلام ہے. وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین سیرت، بہترین طریق، بہترین ہدیو اسوہ اور ڈھنگ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. اس کے بعد کا جملہ ہے بڑا ہی اہم ترین کہ اہل سنت والجماعت کلام اللہ کو تمام
قسم کے لوگوں کے کلام پر ترجیح دیتے ہیں. سر یہ عبارت آگے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی و سیرت کو تمام لوگوں کی ہر ایک کی سیرت و ہدی پر مقدم رکھتے ہیں، اسی کو فوقیت دیتے ہیں. اور یہی دونوں نقطے ایسے اہم ترین ہیں کہ وہ کلام اللہ کو ہر ایک کے کلام پر ترجیح دیتے ہیں، اور ہدی محمد کو ہر کسی کی ہدی پر مقدم رکھتے ہیں. اسی لیے تو ان کا نام اہل الکتاب والسنہ، کہ یہ کتاب و سنت کو، قرآن کو، حدیث کو، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی تقدم و فوقیت دیتے ہیں. اسی لیے ان کا نام اہل الکتاب والسنہ ہے. یہ قرآن و حدیث والے ہیں، یہ ہے کتاب و سنت والے کہلاتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اسی لیے یہ لوگ اہل الجماعہ نام سے موسوم کیے گئے ہیں. ان کا نام جماعہ والا ہے، اور پھر نتیجے کے طور پر کہ یہی اہل الکتاب والسنہ اور یہی اہل الجماعہ، اور اس طور پر ان کو اہل السنت والجماعہ کہا جاتا ہے. جماع کہا اس لیے جاتا ہے کہ جماع کا معنی ہی ہوتا ہے اجتماع کا، اور جماع کا الٹ، اس کی ضد، اس کا اپوزٹ فرقت اور انتشار ہے. اگرچہ لفظ جماع یہ اجتماع کے معنی میں ہے، لیکن یہ مجتمع قوم کا نام پڑ گیا، اس لیے کہ وہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ سے ثابت حق پر مجتمع ہوتے ہیں. لأنهم اجتمعوا على الحق الثابت من الكتاب والسنہ. اس کے آگے کی عبارت بھی حق درجہ محترم بالشان ہے کہ جب شیخ الاسلام ابن تیمیہ اپنی اس قدر عبارت کے اندر، جیسا کہ ترجمے سے واضح ہے، یہ بتا چکے کہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک دینی و شرعی مسائل و امور میں قرآن سب سے مقدم، ہدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدم. تو حقیقت میں یہ بتایا کہ دین اور دین کے احکام و مسائل اور جملہ دینی و شرعی امور کا مصدر و ماخذ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک کتاب و سنت ہے. تو اس کے بعد بات مکمل رہے، یہ بھی
بتا دیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے، جیسا کہ آگے کی عبارت جس کا میں ترجمہ کر رہا ہوں اس سے یہ بات آپ کو معلوم ہوگی کہ مصادر تلقی علوم دینیہ و مسائل شرعیہ میں کا ایک یعنی تیسرا مصدر اور تیسرا اصل یا کہیے تیسری دلیل اجماع ہے۔ شیخ الاسلام نے تیمیہ کے الفاظ ہیں والاجماع هو الاصل الثالث، اجماع یہ تیسرا اصل یعنی تیسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل کتاب اللہ، دوسری دلیل ہدی محمد، اور تیسری دلیل اجماع امت یا اجماع سلف، اجماع صحابہ و تابعین، جو بھی لفظ ہم کہیں۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ابھی آگے کی اسی عبارت میں یہ بھی طے کیا کہ اجماع کون سا اجماع، کس کا اجماع، کن لوگوں کا اجماع۔ میں ترجمہ کرنے پر اکتفا کر رہا ہوں کہ اجماع یہ تیسرا اصل یعنی تیسری دلیل ہے کہ جس پر علم و دین کے اندر اعتماد کیا جائے گا، اور یہ بیان کرنے کے بعد کہ اہل السنہ والجماعہ کے تین اصول کتاب و سنت اور اجماع، کہا کہ اہل سنت والجماعت تمامی اقوال، ہر طرح کے اعمال باطنی و ظاہری جس کا تعلق دین سے ہو، جس پر کی لوگ قائم و دائم رہتے ہیں، جس پر لوگ چلتے ہیں، انہی تینوں اصولوں سے انہیں پرکھتے ہیں۔ یعنی کسی انسان کی کوئی بات ہو، کوئی عمل ہو، کوئی ظاہری باطنی کوئی بھی ایکٹیویٹیز ہو، اہل سنت والجماعت اس کو پرکھنے کے لیے انہی تینوں دلائل کو سامنے رکھتے ہیں، اور انہی پہ رکھ کر کے اور اسی تینوں کسوٹیوں پر رکھ کر کے اسے پرکھتے اور جانچتے ہیں۔ اگر اس قول و فعل کی دلیل کتاب و سنت اور اجماع سے ہے تو ٹھیک ہے، وہ دین ہے، وہ علم ہے، علم وحی سے اس کا تعلق ہے۔ اور اگر اس پر کوئی قول و فعل نہیں اترتا ہے، ظاہری باطنی جو بھی ہو، تو اس کو دین اور علم دین نہیں مانتے، نہیں اس کو شمار کرتے ہیں۔ پھر اخیر کی عبارت میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ اجماع کا ضابطہ کیا ہے، کون سا اجماع ہے جس کا اعتبار ہوگا، کن کا اجماع ہے کہ جو واقعی منضبط اجماع کہلائے گا۔ آپ نے کہا کہ وہ اجماع جو معتبر ہے، معتمد ہے، وہ ہے کہ جس پر سلف صالح تھے۔ یہاں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنی اس عبارت کی روشنی میں یہ بتانا چاہا ہے کہ اولین عہد کے ہمارے سلف صالحین یعنی صحابہ و تابعین یہی ہیں کہ جن کے اجماع کا دین میں اعتبار ہوگا اور اسی کو معتمد سمجھا جائے گا اور اسی کو اصل مانا جائے گا۔ رہے بات کے لوگوں کے اجماع کا معاملہ، تو یاد رہے کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی عبارت
واضح طور پر یہ کہتی ہے کہ بعد کے لوگوں کے اجماع کا کوئی اعتبار اور اس کا کوئی شمار و قطار نہیں ہے، اور وہ منضبط و معتبر نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ سلف صالحین کے بعد اختلافات بہت واقع ہوئے اور امت کے اندر انتشار پیدا ہوا، لہذا بعد کے لوگوں جن کے زمانے میں اختلاف و انتشار بڑھ چکا تھا، ان کے اجماع کا اصل کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اجماع وہی ہے جس پر سلف صالح نے اجماع کیا ہو۔ پوری عبارت اس کی ترجمانی ہی میں نے آج کے درس میں کی ہے، انشاءاللہ العزیز اس کے ایک ایک ٹکڑے پر باضابطہ تشریح کے ساتھ علماء کی تحریروں، شیخ محمد صالح عثیمین رحمہ اللہ اور شیخ صالح عبدالعزیز آل الشیخ حفظہ اللہ اور دیگر شارحین عقیدہ واسطیہ کی شروح کی روشنی میں، اور جو کچھ ان مستند علماء کرام نے اس عبارت کی شرح و تعلیق میں کہا ہے، انہی سے استفادہ کرتے ہوئے ہم شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس وقی عبارت کی شرح و وضاحت آپ کے سامنے کل سے دروس میں انشاءاللہ رکھیں گے۔ اللہ تعالی سے میں توفیق کی دعا مانگتا ہوں۔ اللہم انا نسألک التوفیق والسداد، وصلی اللہ علی نبی وسلم۔